السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج صبح کی جو سیر ہے بہت انتہائی ٹھنڈے موسم میں برف سے سبز گھاس بالکل ڈھکی جا چکی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ والی برف نہیں ہے جو پوری سڑکوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ ابھی آغاز سردی کے ساتھ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، جس کو ہم ککر بولا کرتے تھے، اب یہ اس کا آغاز ہے یا اس سے ایک سٹیپ آگے ہے۔ یہ سخت، تمام گاڑیوں کے شیشے جم چکے، وائٹ ہو چکے، لیکن اگر اسی طرح رہا تو نیکسٹ ویک میں جو سننے میں آ رہا ہے بڑی سخت برف پڑے گی ایک ہفتہ۔ آج سیر سے ساتھ ساتھ دو تین افسوسناک اطلاعیں ہیں جو دوستوں تک پہنچ چکی ہوں گی پہلے، لیکن سیر کے اندر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ہے۔ یہ دنیا جو بھی کیا کہتے ہیں، جس کی جان ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جاندار، اس نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ خدا کی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ آج صبح صبح جب اٹھے تو افسوسناک خبر، مولانا محمود انور صاحب، جو پاکستان میں انور محمود پورا نام ان کا جو ہے، بہت ہی مقبول شخصیت، 90s دور کی، ہمیں 80s کے زمانے کی یاد ہے کہ جس وقت ربوہ میں ہم میٹرک میں یا 9ویں 10ویں کلاس میں ہوا کرتے تھے تو کراچی سے غالباً ان کا تبادلہ ہوا تھا وہاں پہ، اور پھر جب ہم نے خطبے جا کے سننے شروع کیے خلیفۃ المسیح ثالث یا خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں، تو وہ ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ ان کی آواز جو ہے، ان کی تلاوت کا انداز اور بولنے کا، اس کی بہت زیادہ ریزیمبلنس تھی خلیفۃ المسیح رابع کی جو آواز تھی۔ تو یہ چیز جو ان کو نا ایک خاص محبت ان کے لیے، یا ان کے لیے ایک خاص انس جو دل میں پیدا کر دیتی تھی کہ جب حضور وہاں نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ سننے کا جو مزہ ہے وہ ویسے آیا کرتا تھا۔ آواز میں ریزیمبلنس کی وجہ سے، الفاظ کے چناؤ میں ان کا جو بہاؤ تھا تقاریر کا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو وہ ان کے کافی عرصہ سے بیمار تھے، اور آج پتہ لگا کہ صبح ان کی مدد اطلاع آئی کہ رات غالباً کل ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے ماں باپ بہت ہی عظیم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اتنی ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے پہ قائم رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا دنیا کا، اس میں یہ ہے کہ ہر انسان نے کیونکہ ایک دن جانا ہے، تو جب ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں اور لمبا عرصہ بیمار رہیں تو اولاد کے لیے بھی اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ہر بچے کا، ہر اولاد کا اپنے ماں باپ کے لیے کوئی کہ میرے ماں باپ تکلیف میں نہ ہوں۔ تو پھر وہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ میاں جلد تو بہتر فیصلہ فرما، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو سسٹم یا نظام بنا دیا ہے کہ اس نے ایک دن ہر انسان نے جا حاضر ہونا ہے وہاں، تو پھر بیماری کی عالم میں عموماً یہی پہلا خیال آتا ہے کہ اللہ میاں اس تکلیف اور بیماری سے بچا، اور صحت، الفاظ یہی نکلتے کہ صحت، مکمل صحت دے۔ اسی طرح ان کی وفات کے ساتھ ساتھ ہمارے ربوہ سے کل ایک اطلاع ملی، اپنا ڈاکٹر صاحب، وہ باقاعدہ ڈاکٹر نہیں تھے لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کے نام سے مشہور تھے، اور آج کے دور میں دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص انسانیت کی خدمت کرتا ہے میڈیکل شعبہ میں، اس کو دنیا ایک خاص انداز میں یاد رکھتی ہے۔ اور ڈاکٹر ناصر ان کا نام تھا، دارالنصر سے ان کا تعلق،
وہ یو کے میں منتقل ہو چکے تھے اور کل ان کی اطلاع ملی کہ وہ یو کے میں وفات پا گئے. اب وہ کرونا کی وجہ سے یا کوئی اور اس کی کلیئر نہیں ہے اطلاع، لیکن آج کا جو دور چل رہا ہے روزانہ وہ جو تعلق والے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی اطلاعیں آتی ہیں، اتنی جلدی آتی ہیں، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا. اب وہ ان کے لیے تو ایک قیامت ہو گئی نا. قیامت کیا ہے بیسیکلی کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. جو اس دنیا میں زندہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا باقی یہ دنیا کے مسائل یہ جو دیکھنے باقی کے پریشانیاں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو چلا جاتا ہے وہ ان مسائل اور ان دنیا کے جو تکالیف ہیں ان سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آج ایک اطلاع اور بھی ملی، وہ ہمارے جو سابقہ جرمنی کے مشنری انچارج مولانا حیدر علی ظفر صاحب، ان کے جو شواگر، جو ان کے میرا خیال بہنوئی غالباً، ان کی جو اہلیہ ان کی وفات ہو گئی. تو وہ ادھر رسول میں ہوتے ہیں. اب وہ ایگزیکٹلی نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، طاہر صاحب غالباً لکھا ہوا تھا. تو وہ بہرحال کسی حوالے سے ان کی رشتہ داری اپنا مولانا حیدر علی ظفر صاحب کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے اطلاع آئی تھی کہ جو دوست سوس کے لیے آنا چاہتے تھے آج کے حالات میں وہ ممکن نہیں ہے، تو وہ ان کو ٹیلی فون کر کے اس پہ سوس کر سکتے ہیں. یہ جو دنیا میں آنا اور پھر چلے جانا انسانوں کا، اس پہ جو قریبی ان کے عزیز ہوتے ہیں ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اولاد کو، وہ جب ایک چیز ذہن میں لے کے آئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی تو حضرت علی کا غالباً واقعہ ہے یا حضرت عمر کا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ کھڑے ہو گئے وہاں اور انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. تو وہ جس نے یہ کہا تو میں اس کو مطلب گردن اڑا دوں گا. تو یہ چیز یہ ہے کہ تکالیف جو ایک اگر اللہ کا پیارا نبی جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ یہ وجہ کائنات، یہ کائنات نہ بنائی جاتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا. تو اگر وہ فوت ہو سکتے ہیں نیچرل لائف گزار کے، تو یہ باقی جو انسان ہے دنیا کا ان کا تو جانا تو پھر کوئی اتنا بڑا معنی نہیں رکھتا. صرف بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہر جو انسان جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ کم از کم اپنے اس وقت کو نہ بھولیں. ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں، کسی کو نیچا دکھانا، کسی نے اگر زیادتی کی ہے اس کو نہ بھولنا اور پھر بدلے کی آگ جگائے رکھنا، یا پھر یہ ہے کہ اپنے عزیزوں، دوستوں، جاننے والوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگیاں پیدا کر کے اور ان کو پھر طول دیے رکھنا، بھولنا نہیں، نکالنا نہیں دلوں سے کہ یہ والی بات. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو کم از کم ان اموات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بھلا دینا چاہیے، دل سے نکال دینا چاہیے. دلوں کو اتنا صاف کر لینا چاہیے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے کے قریب ہو تو اس کو کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو دل میں کہ بھئی میں نے کسی کے ساتھ یہ زیادتی کی یا میں کسی کے ساتھ یہ ناراضگی رکھی. میرے جانے کے بعد کوئی شخص مجھے کن الفاظ میں یاد کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی یا اس نے میرے ساتھ یہ ناراضگی پالی. یہ چیزیں انسان کو ان اموات کو یا ان افسوسناک خبروں کو دیکھ کے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں جی ہماری سیر بھی ہو گئی اور سیر کے بعد اب ہم آپ کو وہ والا سین جو آج صبح یہاں پہ ہوا کہ اگر سیر کے لیے نہ نکلتے تو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا. 2-2.5 ہزار یورو کے نزدیک وہ جو جرمانہ یہ گاڑیاں یہاں سے جو اٹھوائی جانی تھی پڑ جانا تھا. تو وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ میں نے اس وقت کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ جو اموات ہیں یہ زندہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی دے جاتی ہیں
کہ ان کے لیے کوئی وقت نہیں جو چلے گئے، لیکن آپ کے لیے تو ہے، آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، سدھار لیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک بہت ہی حیران کن چیز دکھاتے ہیں۔ یہ جو چار گاڑیاں، وہ ایک 5 اور آگے 2-7 گاڑیاں یہ پارک کی ہوئی تھیں یہاں پہ، اور صبح وہ جو یہ دیکھیں سامنے، یہ جو کام کرنے والے لوگ، اس کو باؤسٹیلے ہم کہتے ہیں، لیکن تو وہ صبح انہوں نے یہ گاڑیاں ٹھوا دینی تھی آگے 7 بجے، اور بائی چانس صبح کی سیر کے لیے باہر نکلے، نظر پڑ گئی، ورنہ یہ 7 گاڑیاں، ابھی یہ ٹرک بھی کھڑا ہے اٹھوا کے، تو یہ روپیے 2000 یورو کا جو ہے نا صبح ٹیکہ لگنا تھا۔ تو بائی چانس صبح کی سیر کا یہ فائدہ ہوا کہ جب نیچے اترے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا یہ نیچے وہ گاڑیوں کی تیاری کروا رہے تھوانے، اب یہ ساری سٹارٹ کی ہیں، اور ان کو اب جا کے تو کہیں دوسری گلیوں میں کھڑا کرنا پڑے گا۔ یہ صبح کی سیر میں سے ایک فائدہ جو آپ کو بتایا ہے کہ بعض کا صبح اٹھنے کا اور باہر نکلنے کا، آپ کو کہیں یہ دیکھیں، یہ میں نے ساری سٹارٹ کر دی ہیں تاکہ یہ برف جو ڈھکی ہوئی ہیں وہ برف ہٹ جائے، پھر میں اس کو جا کے تو دوسری جگہ پہ جا کے کھڑا کر دوں۔ وہ میں نے بہت سے فائدے بتائے ہوئے ہیں صبح کی سیر کے، لیکن آج یہ فائدہ میری زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ انسان جب اٹھتا ہے تو کئی چیزوں کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اب میں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جرمنی میں قانون ہے کہ یہ جب کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے سڑک پہ، تو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، 4 دن پہلے وہاں پہ ایک نا وہ شیلڈ لگا دیتے ہیں کہ فلاں دن صبح 7 بجے کے بعد یہاں جگہ خالی ہونی چاہیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ شہروں کے اندر پارکنگ نہیں ہوتی، اور لوگ جو عادی ہیں بڑے بڑے ہاؤس جو اونچی بلڈنگز کو، وہاں ہزاروں لوگ سینکڑوں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ مجھے اس گلی کے اندر دوسری جگہ پہ جا کے میں مختلف جگہوں پہ یہ گاڑیاں کھڑی کروں گا، وہ لوگ جو ادھر رہتے ہیں اب وہ ان کے لیے بھی پرابلم، لیکن اب وہاں پہ کام ہونا ہے 2 ہفتے، انہوں نے کوئی تار بچھانی ہے، تو اگر وہ نہ ٹائم پہ پتہ چلتا تو صبح یہ کام ہو جاتا۔ دوسری جگہ ایک اور بلڈنگ کی سائڈ پہ جو لوگ جگہ خالی، صبح لوگ کام پہ نکلے ہیں تو یہ سڑک خالی ہوئی ہے، اس جگہ پہ اب ایک کے بعد ایک ادھر جگہ مل گئی ہے، ایک یہاں جگہ مل گئی ہے، اب باقی کی جو ہے وہ لا کے ادھر ایسے ہی کھڑی کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھیں یہ جگہ ہے، یہاں انہوں نے نشان لگائے ہیں، اور یہاں سے انہوں نے پیچھے یہ ساری سڑک تقریباً 5 اور 10 گاڑیاں اس سائڈ پہ اور 5-7 گاڑیاں اس سائڈ پہ، انہوں نے کہا جی 2 ہفتے یہاں پہ یہ کام چلے گا، لوگ جو ادھر رہتے ہیں ادھر صحیح تکلیف میں ہوں گے۔ اب کوئی گاڑی یہاں پارک نہیں ہو سکتی، جو لگی ان کو بھی انہوں نے اٹھوا دینا جو اگر نہ کوئی آیا مالک۔ دیکھیں گاڑی جب پارک کی جاتی ہے نا کسی سڑک پہ، تو اگر اس کا ٹائر اس طرح گھما کے اس کو کھڑا کر دیا جائے ہفتہ 2، تو یہ نیچے سے پھر اس کے جو اندر وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ دیکھیں یہ 2 گاڑیاں پارک ہوئی ہیں، اب دونوں کو ٹائر کو بالکل جس طرح پیچھے سیدھے کر کے کھڑے کری جائے گی، جسٹ انفارمیشن کے لیے۔ پھر دیکھیں جی یہاں پہ پہلے گاڑیاں پارک ہوئی تھیں، یہ لوگ جو کام والے آ چکے، اب یہ جیسے ہی گاڑیاں نکالی گئی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر بچانا ہو تو کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے۔ یہ سارے یہ جو جگہ تھی یہاں کام کے لیے انہوں نے کرنا تھا، تو وہ بائی چانس صبح سیر کے لیے جب نیچے اترے تو یہ نظارہ دیکھ کے فٹافٹ ہٹانے کا موقع مل گیا، نہیں تو یہ 7-8 گاڑیاں تقریباً 2500 یورو کا جو ٹیکہ ہے نا وہ صبح آج لگ جانا تھا۔ اب ہم ذرا سیر کے لیے نکلتے ہیں، اپنا جو مین